ہمیں مسلمانوں کو جتنی بھی سزا مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی سزا مل رہی ہے. اللہ بڑی زور کی لگی مجھے بات. حقیقت یہی ہے جی کہ وہی جو شعر آپ نے پڑھا بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. تو یہ وفا اگر ہم کر جائیں تو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں. تو سادہ سی بات ہے، جو انہوں نے زندگی کے اندر کیا اس طرز عمل کو آپ زندگی میں فالو کریں، فالو کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا محبت کے ساتھ آپ فالو کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اس ذات کے قریب ہوتے چلے جائیں. یہ ہے ٹوٹل کامیابی ہماری. صرف مدینہ شریف جا کے بیٹھ جانے میں بات نہیں ہے. سرکار والے صاحب کہتے تھے کہ تم وہاں جاؤ، مدینہ شریف ہیں، اور خیال تمہارا یہاں ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں رہو اور تمہارا خیال وہاں. سبحان اللہ. آج کا انسان دولت کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کے بدقسمت ہونے کا ثبوت ہے. اس دن میں ایک پوسٹ میں نے پڑھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کا وہ مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حسن خیال ہے، کیونکہ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے. ماں باپ سے آپ راضی نہیں، شوہر سے آپ راضی نہیں، بھائی بہن سے آپ راضی نہیں، خود سے بھی راضی نہیں، تو اللہ سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے دیے گئے ماحول پر اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو جائے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. محبت پیدا کرتی ہے. آپ کے ہاں بغاوت پیدا ہو رہی ہے، یہ یعنی کہ اپنی محبت کے انداز پہ نظر ڈالیں، بغاوت پر نہیں. معافیاں منگوانا بند کریں، معافی دینا شروع کریں. خوشیاں مانگنا بند کریں، خوشیاں دینا شروع کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اس لیے میں نے انسان کو بنایا. بے شک. اور اب ایک انسان جو اللہ کو پہچان جائے، یعنی کہ وہ پرپز پورا کا پورا اللہ کا کیا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. اور ایک انسان جب صحیح طرح سے اللہ کو پہچان جائے تو اس اللہ کے پہچان والے انسان کو ہم ایزی کیسے لے سکتے. یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے پہچان گیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. تو یہ میں اسی طرح سوچ رہا تھا. اور مطلب ہمیں نا یہ جو لوگ اکثر نہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے دین مکمل ہو گیا اب آگے، تو وہ جو آگے تک وہ جو سلسلہ چلنا تھا، وہ جو دین نے پھیلنا تھا وہ تو نہیں رکا. وہ کن کے ذریعے پھیلا ہے؟ وہ یہ ہمارے بر صغیر میں آپ دیکھ لیں کہ اولیاء کرام کا بڑا ہاتھ ہے جی. ابھی بھی آپ پیسہ کمائیں، آپ نوکریاں کریں، آپ کاروبار کریں، انٹرنیشنل کاروبار کریں، اپنی چینیں بنائیں، اپنے دفاتر بنائیں، جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن اپنی لائف کو اللہ سے دور مت ہونے دیں. جہاں پہ آپ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ پیسے کا شر بھی آنا شروع ہو جائے گا، وہاں پہ شہرت کا شر بھی آنا شروع ہو جائے گا، وہاں پہ انا پرستی بھی آنا شروع ہو جائے گی، وہاں پہ تکبر بھی آنا شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ حسد بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ منفی ترین ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے بچائیں اپنے آپ کو، اور بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ رہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بے بہا. اس کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے. یہاں پہ پھر مولا علی کا مجھے فرمان یاد آتا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا، کہ میں نے یہ ارادہ کیا اور میرا ارادہ پورا نہیں ہوا، کوئی اور ذات بھی اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو میرے ارادے سے بھی بڑی ہے اور اس کا حکم نازل ہو کے رہے گا. لائف گزارنے کے لیے جب تک آپ کا فیتھ آپ کے ہمراہ نہیں ہوگا، یہی دنیاوی چیزیں آپ کے لیے عین گمراہی کا سبب بنے گی. تو یہ سنیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے پہلے بتا دیا کہ بھائی کیا کیا زندگی کے اندر آپ نے فیتھ رکھنے ہیں. آپ نے جیسے سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کر اس کے باہر حاذا من فضل ربی لکھنا تو بہت بڑا جرم ہے. ہم ٹائم میں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے کتنا قدیم، وہ کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے قدیم وہی ہے. وقت وہ چلتا ہے. ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. سبحان اللہ. سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ کوئی کام درمیان میں سے نہیں شروع کرتا. سبحان اللہ. اللہ کی محبت کتنی پرانی، جتنا اللہ پرانا. کب سے محبت ہے؟ تب سے محبت ہے. اس وقت سے شروع کی ہوئی محبت، جب سے وہ خود ہے، پتہ نہیں کب سے ہے. سبحان اللہ. یہ ڈائمنشن ہے بیسیکلی.
ایک ڈائمینشن ٹائم کی ہمیں یہ دکھائی گئی ہے جو اس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جس کے اندر ہمیں قید کیا گیا ہے سورج اور چاند کے حصار میں. کیا ہے جی شعر؟ حصار ہے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا، تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو. ہر سو. جب بھی غلطی کرو اپنی غلطی کو دوسرے سے منسوب نہ کرنا، اس کی وجہ سے دیکھو یہ ہو گیا. سارے جھوٹ بول رہے تھے تو میں نے بھی جھوٹ بول دیا، سارے جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے. اسی طرح سے دوسروں کی گناہ کی اکثریت آپ کے گناہ کی دلیل نہیں بن سکتی. شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا کہ اس نے جب بعد میں جب وہ کنورسیشن ہوئی، اس کا مفہوم ہے کہ جب اس نے سجدہ سے منع کر دیا، اللہ نے جب اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اسے سجدہ نہیں کیا، تو بعد میں جو اس کا مفہوم تھا کہ آپ نے وہ بات صحیح طرح سے نہیں سمجھائی، یعنی کہ وہ جو ہے میرے دماغ پہ ذرا کچھ پردہ آ گیا تھا یا اس طرح سے نا، تو یعنی کہ اس نے فوراً اپنی غلطی اللہ پہ ڈال دی کہ آپ نے مجھے بات نہیں سمجھائی. تو اس لیے جب بھی غلطی ہو فوراً استغفر اللہ کرو اور بولو کہ اللہ غلطی ہو گئی، معافی. وہ کہتے ہیں اللہ کبھی آپ کو یہ دکھا دے موقع جانے سے پہلے کہ یہ سورج چاند ستاروں کے دائرے کے اندر جہاں آپ قید ہیں، یہ وہ مشاہدہ وہی کروا سکتا ہے، خود سے نہیں آپ کر سکتے. وہ سرکار کہتے تھے یہ ٹائم فریم جو ہے نا، یہ والا، یہ ٹائم فریم خدا کا اپنا بنایا ہوا ہے اس کائنات کے اندر. تو کہتے ہیں کہ جو واقعہ ایک دفعہ ہو گیا وہ واقعہ دوبارہ نہیں آتا. ہاں اس واقعے کی یاد ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کئی طرح سے، ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اسی طرح سے ہم اپنے جتنے اسلاف ہیں ہم ان کے دن مناتے ہیں. میلاد النبی کا دن منایا جاتا ہے، کتنے ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے. اب حالانکہ وہ دن تو اپنی جگہ پہ تھا، ایک ہے نا جی، بالکل وہ دن تو وہ وہی تھا جو دن تھا. اب کیا ہے؟ اب اس دن کی یاد بنائی جاتی ہے.